مسجد نبوی شریف میں 1 مارچ 2024 کو دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ محترم نسیم سعید تیمی صاحب نے کیا، جسے یوٹیوب چینل برکات الحرمین پر ویڈیو کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ انہی کی آواز میں سماعت فرمائیں۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا، بردبار اور بہت عظیم اور بہت بڑا ہے۔ میں اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہوں اور اس کی ظاہری و باطنی، معلوم و غیر معلوم نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ عرش کریم کا مالک ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جو تمام طرح کے کریمانہ اخلاق سے متصف تھے۔ اے اللہ، تو رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر، ان کی آل پر اور ان کے دین کی نصرت کرنے والے اصحاب پر۔ حمد و صلاۃ کے بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ جو اللہ کو راضی کرنے والے امور کی طرف سبقت کر کے اس سے ڈرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے خوف و خدشے سے محفوظ رکھے گا، ہر طرح کے شر و برائی اور ہلاکت و بربادی سے بچا لے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے ہر کام میں آسانی دے گا۔ مسلمانوں، تمہارے اوپر رمضان کا مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی وسیع رحمت کی چادر پھیلا رکھی ہے، اور اس میں بہت ساری عبادتوں اور اطاعت و فرما برداری کے کاموں کو جمع کر رکھا ہے، جو دیگر مہینوں میں جمع نہیں ہوتی، تاکہ مسلمان اس میں کثرت سے حسنات اور نیکیوں کو سمیٹ سکیں اور برے اعمال اور حرام کاموں سے دور رہ سکیں۔ بلا شبہ عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے جس چیز کا حکم دیا ہے، خواہ وہ واجبی ہو یا استحبابی، اللہ سے ثواب اور رضا کی امید میں اس کو انجام دیا جائے، اور جس چیز سے روکا ہے اس کے عذاب کے ڈر سے اس کو ترک کر دیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور جو کوئی اچھا کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ ایمان لانے والا ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ بر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ النساء۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چنانچہ جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ زلزلہ۔ چنانچہ رمضان میں فرض اور نفلی نمازیں، زکوٰۃ فرض ہونے کی صورت میں، اور عمرہ جو کہ حج اصغر ہے، جیسی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنے کا اجر ایک حج کے برابر یا میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ بخاری و مسلم بروایت ابن عباس۔ اس ماہ مبارک میں نو بنو نیکی و احسان، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور مختلف ذکر و اذکار جمع ہیں، اور سب سے عظیم اور افضل ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ رمضان کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں سے تمام مسلمان خوشی و مسرت محسوس کرتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے کو ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض اور رات کے قیام کو مستحب قرار دیا ہے۔ جو اس مہینے میں کوئی نیکی کا کام انجام دیتا ہے
تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو دوسرے مہینے میں کوئی فرض ادا کیا ہو، اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو گویا وہ اس شخص کی طرح ہے جو دیگر مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے ہو۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور اس کا اجر جنت ہے۔ یہ غم گساری اور ہمدردی اور بہی خواہی کا مہینہ ہے۔ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو کسی روزے دار کو اس میں افطاری کراتا ہے تو اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، جہنم سے اس کی گردن آزاد کی جاتی ہے اور اس کو اس روزے دار کے برابر ثواب بھی ملتا ہے، البتہ اس کے اجر میں سے کچھ بھی نہیں گھٹتا۔ صحیح ابن خزیمہ۔ آسمان اور زمین روزے کی آمد کی تیاری کرتے ہیں، رمضان کی آمد کی تیاری کرتے ہیں، اور نیک دل اور پاکیزہ نفوس اس بات کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کو اخذ کریں، اس کی برکتوں کو سمیٹیں، اس کے انوار و تجلیات سے فائدہ اٹھائیں، اس کی تعلیمات سے اپنے آپ کا تزکیہ و تطہیر کریں اور اس کی عطر بیز ہواؤں سے اپنی مشام جان کو معطر کریں، اس میں موجود فضل و کمال کی اعلیٰ مدارج طے کر سکیں، اور قرآن جس اعلیٰ درجے کی تربیت کرتا ہے جہاں تک کوئی کتاب اس سے قبل نہیں پہنچی اس پر فائز ہو سکیں۔ چنانچہ یہ قرآن کریم مختلف طریقوں سے انسانی نفوس میں گھر کرتا ہے، کبھی ترغیب کا اسلوب اپناتا ہے تو کبھی تخویف کا، کبھی عقل کو خطاب کرتا ہے تو کبھی جذبات کو، کبھی دلائل قاطعہ اور ایسے براہین کے ذریعے خطاب کرتا ہے جہاں تک انسانی عقل کی رسائی نہیں ہوئی ہے، اور کبھی ہدایت کو مختلف طریقوں سے بیان کرتا ہے تاکہ باطل افکار و نظریات انہیں گمراہ نہ کر سکیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ قرآن کریم انسانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور عظیم معجزہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انبیاء میں سے ہر نبی کو ایسا معجزہ دیا گیا جس پر انسان ایمان لے آئے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وحی ہے جو اللہ نے میری طرف وحی کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے ماننے والے ہوں گے۔ بخاری بروایت ابو ہریرہ۔ ماہ رمضان قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ اسی مہینے میں دلوں پر قرآن کی حکومت، اس کا غلبہ اور ایک خاص تاثیر پیدا ہوتی ہے، کیونکہ روزے کی وجہ سے برائی کی طرف مائل کرنے والی محرکات، شہوتوں اور گناہوں پر آمادہ کرنے والے اسباب کمزور پڑ جاتے ہیں، جسم کی خواہشات سرد پڑ جاتی ہیں، روح کے مطالبات اور تقاضے قوی اور مضبوط ہو جاتے ہیں، اور خیر و بھلائی کے محرکات انسان پر غالب آ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ خیر کے کاموں کی جانب بڑھنے لگتا ہے جو کہ اس کا مقصد حیات ہے، اور برائی سے باز رہنے لگتا ہے جس سے اسے ڈرایا گیا ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں بکثرت قرآن کی تلاوت کرو، جیسا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اگر ہمارے دل پاک صاف ہوں تو ہم کبھی بھی اپنے رب کے کلام سے سیر نہ ہو۔ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ میرا سارا دن گزر جائے اور میں قرآن کھول کر نہ دیکھ سکوں۔ اسے بیہقی نے روایت کیا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کے جود و کرم کی وسعتوں کا ذرا تصور کرو کہ جنت میں داخلے سے پہلے ہی اس دنیا کی مدت میں ہی ہر وقت اہل جنت کے لیے کیسے وہ نعمتوں اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی اشیاء کی تجدید کرتا رہتا ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے لیے سال بھر جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اسے طبرانی نے معجم اوسط میں روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ بخاری۔ نیز ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھو، اور اے شر کے طلبگار اب رک جا۔ اللہ کی طرف سے آگ سے آزاد کیے جانے والے بندوں کی تعداد بھی بڑی ہوتی ہے، لہٰذا اور ایسا ہر رات میں ہوتا ہے۔ جامع ترمذی۔
شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ امت محمدیہ کے روزوں کو برباد اور خراب نہ کر سکے۔ لہٰذا ہر گناہ سے توبہ کر کے ماہ رمضان کا استقبال کیجیے۔ اللہ آپ سب پر رحم فرمائے۔ کتنے لوگوں کو یہ مہینہ ملا لیکن اس کے بعد والے مہینے نہیں ملے۔ آپ کے پاس جو مال و جائیداد ہیں ان کی زکوٰۃ ادا کیجیے۔ یہی زکوٰۃ جہنم سے آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گی، قبل اس کے کہ یہ مال آپ کے وارثوں تک منتقل ہو جائیں اور ان کے ذریعہ آپ عذاب سے دوچار ہوں۔ کیونکہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اگر وہ مال نقدی و کیش کی شکل میں ہو تو وہ گنجا اژدہا بن کر اس کے سامنے آئے گا، اسے اپنے دونوں جبروں سے پکڑے گا اور اسے چوستے اس کے اندر اپنا سارا زہر ڈال دے گا۔ اور اگر وہ مال چوپائی کی شکل میں ہو تو یہ چوپائے اسے اپنے پیروں سے رونتیں گے، اپنے سینگوں سے ماریں گے، اور یہ اس دن ہوگا جو دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عذاب سے بچائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر آدمی دیکھ لے کہ اس نے کل یعنی روز قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ نے انہیں ان کی ذات کی طرف سے غافل کر دیا، وہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو برکت کا ذریعہ بنائے اور سید المرسلین کے طریقے اور ارشادات سے فائدہ پہنچائے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب سے بلند و بالا ہے اور جو سب سے زیادہ علم و معرفت والا ہے۔ میں اپنے پروردگار کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور ہر طرح کی خیر و بھلائی پر اس کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر چیز کو سننے والا اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے تھے۔ اے اللہ، تو اپنے بندے اور رسول محمد پر، ان کی آل پر اور روشن کتاب قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والے ان کے اصحاب پر رحمت و سلامتی نازل فرما۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ سے ڈرتے ہوئے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لو، اجر و ثواب سے سرفراز ہو جاؤ گے اور عذاب سے نجات پالو گے۔ مسلمانوں، دنیا کے ساز و سامان اور اس کی فانی لذتوں میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس طرح کی بعض چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت خوبصورت بنا دی گئی ہے، یعنی عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونے اور چاندی کے خزانوں کی محبت، پلے ہوئے گھوڑوں، چوپائیوں اور کھیتی کی محبت، یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اچھا ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ آل عمران۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا شیریں اور سرسبز و شاداب ہے، اللہ اس میں تمہیں یکے بعد دیگرے بھیجنے والا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ لہٰذا دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچ کر رہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں رونما ہونے والا پہلا فتنہ عورتوں کا ہی تھا۔ امام مسلم۔ لیکن یہ بات ذہن نشیں رہے کہ دنیا کی نعمتیں عارضی، فانی اور ختم ہو جانے والی ہیں، لہٰذا وہ چیز جو حقیقی معنی میں خوشی اور مسرت کی حقدار ہے، یہ وہی برکت و رحمت ہے جسے اللہ نے آپ کے اس مہینے میں مختلف عبادتوں کی صورت میں نوازا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، تمہارے رب سے نصیحت اور دلوں کے روگ کی شفا تمہارے پاس آئی ہے، اور ایماندار
داروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کہہ دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، سو اسی پر انہیں خوش ہونا چاہیے، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ سورہ یونس۔ اللہ کے بندو، احسان و بھلائی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ حدیث شریف میں ہے کہ میرے لیے کمزور کو ڈھونڈو، کیونکہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی دعاؤں کی وجہ سے روزی ملتی ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ اسے ابو داؤد نے بحوالہ ابو الدرداء روایت کیا ہے۔ درود و سلام بھیجو تمام رسولوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، بے شک اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجا کرتے رہو۔ اے اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اولاد پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، تو خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا۔ تمام صحابہ کرام اور قیامت کے دن تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت اور مہربانی سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، دین اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ، تو اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کی ہر وقت نصرت و مدد فرما۔ اے سارے جہانوں کے پالنہار، اے اللہ، تو ہمارے اول و آخر سارے گناہوں کو بالکل معاف فرما دے اور تمام معاملات میں ہمارا انجام بہتر فرما۔ دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ ہم تجھ سے خیر و برکت والے امور کی ابتدا و انتہا اور اول و آخر کا سوال کرتے ہیں، اسی طرح جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمارے اور تمام مسلمانوں کے فوجگان کی مغفرت فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، تو دشمنان اسلام کی چالوں اور سازشوں کو ناکام بنا دے، جنہیں وہ اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور ان کے مکر و فریب کو ناکام بنا دے۔ یا قوی، یا متین، یا عزیز، اے اللہ، تو خادم حرمین شریفین کو ہر اس کام کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے اور جس میں خیر و بھلائی مضمر ہے۔ ہر نیک کام میں ان کی مدد فرما اور ان کے ذریعے تو اپنے دین کی مدد فرما اور انہیں صحت و عافیت میں رکھ۔ اے اللہ، تو ولی عہد کو ہر اس کام کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے اور جس میں خیر و بھلائی مضمر ہے، اور ہر نیک کام میں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے ملک کو ہر قسم کے شر و بلا سے محفوظ رکھ، اسے شر پسندوں کے شر اور کافروں کی چالوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، تو ہماری فوجوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو مسلمانوں سے مصائب و مشکلات کو دور فرما دے اور مسلمانوں کی حرمت والی جگہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو مسلمانوں کے خون، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ان کے معاملات کی تو ہی نگرانی کر، دشمنوں کو ان پر مسلط نہ کر، انہیں نفس کی برائی سے پناہ دے، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی نصیب فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ بے شک اللہ انصاف، احسان اور رشتہ داروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور ناپسندیدہ افعال اور سرکشی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اسے قبول کر لو۔